بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 45 پڑھا تھا۔ سبق نمبر 45 کا عنوان عبادات اور ذیلی عنوان وضو، اور اس کا ذیلی عنوان وضو کی شرائط یا شرائط وضو۔ تو ان میں سے 5 شرطیں ہم نے پڑھ لی تھیں اور ان کے احکام بھی پڑھ لیے تھے۔ آج ہم ابھی سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں اور اس کا عنوان بھی عبادات ہے اور ذیلی عنوان وضو ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وضو کو کیوں عبادات میں کہا گیا، کیونکہ یہ مقدمہ ہے عبادات کا۔ تو ذیل مقدمہ ہو گئی عبادات، وضو ہو گیا مقدمہ۔ تو ذیل مقدمہ کا نام مقدمہ کو دیا گیا ہے۔ بہرحال تو اس درس میں ہم مسئلہ نمبر 281، 282، 283، 284 آگے اس طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 5 شرطیں ہم نے پچھلے سبق تک پڑھ لی تھیں اور ان کے احکام بھی۔ سبق نمبر 46 میں ہم چھٹی شرط کیا ہے؟ وضو بقصد قربت، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کیا جائے، اور کافی ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے قصد سے بجا لایا جائے۔ اگر اپنے آپ کو ٹھنڈا پہنچانے یا کسی اور نیت سے کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ لہذا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے وضو کرنا، تب یہ نماز کے لیے کارآمد ہوگا، مقدمہ ہوگا۔ اگر گرمیوں کا موسم ہے، چہرہ جو ہے وہ جھلس چکا ہے، پانی ڈالیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے لیے اگر آپ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں تو پھر وہ نیت قربتاً اللہ نہ رہی، بلکہ وہ ٹھنڈک کے لیے ہے، یا کسی اور ریاکاری کے لیے کسی ملازم کو مالک نے کہا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، تو اس کو دیکھا دیکھی چہرے اور ہاتھوں کو اس طرح دھو لیتا ہے جس طرح وضو کی شکل بنانی ہوتی ہے، تو وہ بنا کر وضو کا ایک لحاظ سے میپ بناتا ہے، ڈھانچہ بناتا ہے، نیت کچھ اس کی اور ہوتی ہے، تو وہ وضو اس کے لیے ناکافی ہے، نماز کے لیے صحیح نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے صحیح نہیں۔ مسئلہ نمبر 281، اس کا عنوان عبادات ہے اور ذیلی عنوان جو ہے وہ وضو ہے۔ وضو کی نیت زبان سے یا دل سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر ایک شخص وضو کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بجا لائیں تو کافی ہے۔ تو وضو کی نیت اس کا زبان پر لانا لازمی نہیں ہے، نہ ہی دل میں دہرانا ضروری ہے، ریپیٹیشن ضروری ہے، بلکہ بس اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر وہ لبیک کہتے ہوئے عمل کرتا ہے، تو یہی اس کا وضو ٹھیک ہوگا، وضو قربتاً اللہ میں شمار ہوگا۔ 7ویں شرط، وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر پیچھے بیان کیا ہے ہم نے پچھلے مسئلوں میں، اور کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، یعنی پہلے چہرہ، اس کے بعد دایاں، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، اس کے بعد سر کا، اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے۔ تو یہ ترتیب ایک ہی جملے میں آ گئی ہے۔ دوبارہ ترتیب کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے چہرہ، اس کے بعد دایاں، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، اس کے بعد سر کا، اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ رکھنی ضروری ہے وضو میں۔ وضو بالترتیب ہونا چاہیے، ہر کام ہی بالترتیب ہونا چاہیے، لیکن وضو ضروری ہے۔
اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح نہ کیے جائے بلکہ بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں کے بعد کیا جائے۔ تو احتیاط مستحب ہے کہ بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں کے بعد کیا جائے، پہلے دائیں کا کیا جائے پھر بعد میں بائیں کا کیا جائے۔ تو یہ 7ویں شرط ہے، وضو کی 7 شرطوں بیان ہو رہی۔ 8ویں شرط، وضو کے افعال پے در پے انجام دی جائیں، یکے بعد دیگرے۔ پے در پے کا معنی ہوتا ہے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا فوراً انجام دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور وضو کرنے کے وقت کلی کی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر چہرہ دھونے کے لیے کوئی اور کام میں مشغول ہو جائیں، چہرے کے بعد پھر آ کر ہاتھ دھوئیں، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ پے در پے یکے بعد دیگرے۔ جو ہی آپ نے کلائیوں تک جو مستحب ہے ہاتھ دھونا وہ دھوئے، پھر مستحب کلی کی فوراً جو ہے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور اسی طرح جو ہے اس کے فوراً بعد چہرے کو دھوا، چہرے کے دھونے کے فوراً بعد کونیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھوں کو دھویا۔ تو یہ ترتیب جو ہے پے در پے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی وقفہ آ جائے۔ یہ 8ویں شرط ہے وضو کے لیے۔ مسئلہ نمبر 282 282، اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں متواتر دھونا نہ کہلائے تو وضو باطل ہے۔ مثلاً اس نے کیا کیا، وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوا اور پھر درمیان میں کوئی ٹیلی فون آ گیا، موبائل سنتا رہا، کوئی آدھا گھنٹہ اس نے موبائل سن لیا، پھر آ کے فوراً جو ہے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کر دے، یہ وضو نہیں ہے اس کا، یہ تو ٹیلی فون اس نے سنا ہے۔ ہاں، پہلے پانی جو ہے وہ ڈالا ہے اس نے چہرے پہ، تو موبائل کو سننے کے لیے چہرے کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یوں کہیں وہ ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ شو کا صاف کرنا، شو کے اوپر ٹاکی لگانا ضروری نہیں ہے جب آپ کو موبائل سننا ہو۔ تو بہرحال موبائل سننے کے لیے صرف کان آواز سنتے ہیں اور جواب منہ سے دیا جاتا ہے، آواز جاتی ہے۔ بہرحال تردن للباب اور اسباب مزاح ہم نے یہ جملہ کہہ دیا۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا یہ کہ بھول جائے یا پانی ختم ہو جائے، تو اس صورت میں بلا فاصلہ دھونے کی شرط معتبر نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ، ایسے ٹائم پہ ہو کہ پانی جو ہے وہ چہرہ دھویا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، تو تھوڑے دیر انتظار کیا، 2-3 منٹ 5 منٹ، تو وہ مشکل نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں یہ شرط جو ہے وہ سکوت اختیار، عارضی طور پر نیند کر لے گی، سو جائے گی شرط، کہ وضو کو پے در پے دھونا، یہ شرط سو گئی ہے جب مجبوری کی حالت آئی ہے۔ مجبوری کی حالت میں بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں، حکم ثانوی آ جاتا ہے۔ بلکہ وضو کرنے والا شخص جس وقت چاہے کسی عضو کو دھو لے یا اس کا مسح کر لے، تو اس اثناء میں اگر ان مقامات کی تری خشک ہو جائے جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہو یا جس کا مسح کر چکا ہو، تو وضو باطل ہوگا۔ لیکن اتنا یہ خیال رہے، وقفہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا وقفہ نہ ہے کہ تری ہی خشک ہو جائے وضو والی، دھونے والے اعضاء میں یا مسح کرنے والے اعضاء میں۔ لیکن اگر جس عضو کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، صرف اس سے پہلے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو کی تری خشک ہو گئی ہو، مثلا جب بایاں ہاتھ دھوتے وقت دایاں ہاتھ کی تری خشک ہو چکی ہو لیکن چہرہ تر ہو، تو وضو صحیح ہے۔
ہاں یعنی کسی نہ کسی عضو کی تری باقی ہو تو پھر صحیح ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح غور سے سن لیں، لیکن عام طور پہ آج کل کے اس دور میں تو ایسا نہیں ہو، تو بہت کم ایسا ہے۔ یہ پرانے دور جب پانی بہت ہی کم ہوتا تھا، بہرحال کسی کو مسئلہ پیش آ بھی سکتا، کوئی ایسا مقام، ایسی کنٹری، ایسی ملک، ایسی جگہ، ایسے موسم میں رہتا ہو۔ مسئلہ نمبر 283، اس کا موضوع عبادات ہے، ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے، اور اس کے ذیلی جو ہے وضو کی شرائط ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کے افعال بلا فاصلہ انجام دے، لیکن گرم ہوا یا بدن کی حرارت یا کسی اور ایسی ہی وجہ سے پہلی جگہوں کی تری، یعنی ان جگہوں کی تری جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہو یا جن کا مسح کر چکا ہو، خشک ہو جائے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ موسم کے بدلنے کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں، موسم کے بدلنے کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی پاکستان کے شہر سبی کوئٹہ کے نزدیک جو جگہ ہے، وہاں گرمیوں کے موسم میں ہو، تو وہاں یہ بعض اوقات صورت پیش آ سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ چہرہ دھو تو جو ہی ہاتھ دھو چکا ہو تو چہرے کا تری خشک ہو جائے، تو یہ خشک ہونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں پانی بھی گرم ٹھنڈا نہیں رہتا اور خشک ہو جاتا ہے، تو بہرحال کچھ ایسے مقام اور کچھ مقامات کے ایسے موسم آتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ چیز قابل توجہ ہونی چاہیے، رہنی چاہیے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 284، وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا اگر کوئی شخص چہرے اور ہاتھ دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ فاصلہ نہ آئے کہ وہ لوگ کہیں کہ یہ وضو نہیں کر رہا، کوئی اور کام کر رہا ہے، کسی اور آدھا گھنٹہ موبائل کی مصروفیت میں ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے۔ تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آسان مسئلہ ہے، صرف توجہ دلانے کے لیے۔ وضو کے دوران چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں، لہذا اگر کوئی شخص چہرے اور ہاتھ دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف۔ نامی شرط بیان کی جا رہی ہے، انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کام اپنا انجام دے، اپنا چہرہ بھی خود دھوئے اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالے یا سر اور پاؤں کا مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو وضو باطل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر چودھری لوگوں کو کہ دوسرا پانی ڈالتا رہے اور یہ وضو کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود ہی وضو برتن سے پانی خود ہی انڈولے اور اس کو استعمال کرے، چہرہ بھی دھوئے، ہاتھ بھی دھوئے اور مسح بھی خود کرے۔ اس سبق کا آخری مسئلہ 285 نمبر مسئلہ عبادات موضوع ہے۔ اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسری شخص سے مدد لے لے، اگرچہ دھونے اور مسح کرنے میں حتی الامکان دونوں کی شرکت ضروری ہے، اور اگر وہ شخص اجرت مانگے تو اگر اس کی ادائیگی کر سکتا ہو اور ایسا کرنا اس کے حالات کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اجرت ادا کرنا ضروری ہے۔ نیز ضروری ہے کہ وضو کی نیت خود کرے اور اپنے ہاتھ سے مسح کرے۔ اگر خود دوسروں کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے انجام دے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں،
اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص سے مدد لے لے۔ اگرچہ دھونے اور مسح کرنے میں حتی الامکان دونوں کی شرکت ضروری ہے، اور اگر وہ شخص اجرت مانگے تو اگر اس کی ادائیگی کر سکتا ہو اور ایسا کرنا اس کے حالات کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو اجرت ادا کرے۔ وضو کروا رہا ہے بھائی، اجرت دے۔ نیز ضروری ہے کہ وضو کی نیت خود کرے اور اپنے ہاتھ سے مسح کرے۔ اگر خود دوسروں کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے، یعنی ضروری ہے اس کا انجام دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔